حکومت کی اس پالیسی سے مجبور ہو کے ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ جہاں تک خان رب نواز خان صاحب کی اس ادارہ کے اندر خدمات کا تعلق ہے تو یہ ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ادارے کو مینٹین کرنے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے ہر قسم کی محنت اٹھائی ہے۔ اکثر مجھے وزٹ کے دوران بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کو چیک کرتے ہوئے، سکول حاضہ کے مختلف امور کو دیکھتے ہوئے، انسپیکشن کرتے ہوئے مجھ سے اکثر خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سکول میں کہیں پہ کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو فوراً حل کروں۔ اور صرف میں ہی نہیں، ہمارے افسران بالا ملک خالد حسین بھٹا صاحب بھی اس سکول میں اکثر آتے رہتے ہیں، ان سے بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں مزید کہاں پہ گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید ادارے کو بہتر بنا سکیں۔ تو یہ جو ایک پیشن ہے ان کا کہ عمر کے ریٹائرمنٹ کے آخری حصے میں آ کر بھی انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ جہاں تک اس سکول کے حوالے سے، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیچر کے حوالے سے، انہوں نے اکثر اپنے سکول کے لیے جتنا بھی ہو سکا ہے ان سے ملتان تک آفیسز کے اندر اپنے رائٹ کے لیے انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ایک چھوٹا سا ایشو تھا، ڈپٹی صاحب بھی تھے، تو ایک سیٹ کا ایشو تھا کہ ایک سکول کو یہ سیٹ دی جائے۔ تو سر نے خود کہا کہ خان صاحب کا جو سکول ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اچھی معیاری تعلیم، تعداد بچوں کی اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو سر کی یہ شفقت ملک خالد حسین بھٹا صاحب کی کہ انہوں نے وہ سیٹ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول فیض آباد کو ہی دی تھی۔ تو ہم ان کے بھی بہت بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر معاملے میں ایک اچھے ادارے کو مزید بہتر کرنے کے لیے جتنا بھی ان سے ہوتا ہے وہ اس کو ترقی کے اندر ان کا ہاتھ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو مزید بھی جاری رکھیں گے۔ باقی خان صاحب کے حوالے سے دل تو نہیں کرتا کہ ان کو یہاں سے جانے دیا جائے، لیکن مجبور ہیں کہ ریٹائرمنٹ آخر ایک حصہ ہے، اس کو یہاں پہ ہونا ہے۔ تو میں یہ دعا کو ہوں کہ خان رب نواز خان صاحب کی جو آنے والی زندگی ہے باقی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بیت اللہ کا حج اور آنے والی جو زندگی ہے اس کو صوم و صلات کا پابند رکھے۔ آمین اور والسلام۔